وہ کیا بھید تھا، قرآن کی آیتوں نے بچا لیا۔ ایک سچا واقعہ۔ خدا جانے وہ کیا بھید تھا، قرآن کی آیت نے بچا لیا۔ یہ تقریباً 5 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ہم چند دوست رات کو بیڈمنٹن کھیلا کرتے تھے۔ ہم لوگوں نے اپنی گلی میں بیڈمنٹن ٹیسٹ لگانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ رات کو ہم باقاعدگی سے پریکٹس کرتے تھے اور مہینے میں ایک مرتبہ بیڈمنٹن کا میچ بھی منعقد ہوتا تھا۔ ہم 4 دوست اس میچ میں پیش رہتے تھے۔ ایک جمعرات کا قصہ ہے۔ سردیوں کے دن تھے، اس لیے لوگ جلد سو جاتے تھے۔ ہم چاروں دوست دیر تک پریکٹس کیا کرتے تھے۔ اس رات ہم نے کھیلتے کھیلتے 12 بجا دیے۔ اچانک ہماری شٹل کارک گلی کے نکڑ والے مکان میں چلی گئی۔ ہمارے پاس ایک اور شٹل رہ گئی تھی۔ ہم نے وہ آخری شٹل نکال لی، مگر وہ پہلی شاٹ میں ہی اڑتی ہوئی نکڑ والے اس مکان میں چلی گئی۔ اب ہمارے لیے کھیلنا ممکن نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ مکان ہمیشہ خالی رہتا تھا۔ اس کا مالک بے در پہ نقصانات اٹھانے کے بعد اسے چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلا گیا تھا۔ اس مکان کو کرائے پر کئی بار اٹھایا، مگر کوئی کرایہ دار اس میں زیادہ عرصہ نہیں ٹھہر سکا۔ اس بری شہرت کی بنا پر وہ کھلا ہی رہتا تھا اور خاصا کھنڈر لگنے لگا تھا۔ شٹل کاک ہم نے وہاں جاتے دیکھا تھا، مگر ہمیں یہ حیرانی تھی کہ وہ دونوں کچھ اس انداز سے اڑتی ہوئی اس انداز سے طرف گئی تھیں جیسے کسی تیز ہوا کے جھونکے نے انہیں جکڑ لیا ہو۔ میرے ایک دوست نے کہا کہ نئی شٹل کاک کو ضائع نہ کریں، کیوں نہ وہاں جا کر ان دونوں کو لے آئیں۔ ہم تینوں اس کی بات سے متفق نہیں تھے، کیونکہ رات کو اس گھر کی دیوار کود کر اندر جانا خلاف تہذیب بات تھی۔ میں نے مشورہ دیا کہ صبح جا کر لے آئیں گے یا کسی بچے کو دیوار پر چڑھا کر اندر بھیج دیں گے۔ ہمارا اس وقت اندر جانا مناسب نہیں ہے۔ ہمارا وہ دوست مصر تھا کہ ابھی کچھ دیر اور کھیل جاری رکھا جا سکتا ہے، کیونکہ اگلے روز جمعے کی چھٹی تھی اور ہم چاروں فریش بھی تھے۔ عین اسی دوران بجلی چلی گئی۔ گلی میں گپ اندھیرا ہو گیا۔ ہم چاروں اس گھر کے سامنے کھڑے باتیں کرنے لگے کہ بجلی آ جائے تو ہم اپنا سامان سمیٹ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چلیں، کیونکہ سردی بھی بڑھنے لگی تھی۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک دم روشنی کا تیز جھماکا ہوا۔ ہم یہ سمجھے کہ بجلی آ گئی ہے، مگر گلی کے بجلی کے بلب روشن نہیں تھے، بلکہ یہ روشنی اس مکان کے اندر سے آ رہی تھی۔ ہماری نظریں غیر ارادی طور پر اس گھر کے اوپر والے کمرے کی طرف، جہاں سے روشنی آ رہی تھی، اٹھ گئیں، اور یہ دیکھ کر ہم ہکا بکا رہ گئے کہ ہمارے شٹل کاک ہمارے سروں سے چند فٹ اوپر روشن بلب کی طرح روشن تھے۔ ان میں سے اتنی تیز روشنی پھوٹ رہی تھی جیسے سرچ لائٹیں جل رہی ہوں۔ میرے ایک دوست نے زور سے کہا، بھاگو، یہ آسیب ہے۔ ہم نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر ہمارے قدم جیسے زمین نے جکڑ لیے تھے۔ میرے ایک دوست نے زور زور سے قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کر دیں۔ تیز روشنی آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگی اور کچھ دیر بعد دونوں معلق شٹل کارک ہمارے سامنے باری باری آ کر گریں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ انہیں ہاتھ لگاتا۔ اس دوران بجلی بھی آ گئی تھی۔ ہم چاروں وہاں سے جتنی تیز اور رفتاری سے بھاگ سکتے تھے بھاگے۔ ہمیں جیسے شہر سے آزاد کر دیا گیا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن ہم نے پھر گلی میں بیڈمنٹن نہیں کھیلا اور نہ رات کو کبھی اس گھر کی طرف سے گزرنے کی جرات کی۔ تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ تقریباً 40 سال پہلے اس گھر میں کسی نے نوجوان رشتہ دار لڑکی کے ساتھ زیادتی کر کے اسے قتل کر کے صحن میں دفن کر دیا تھا اور بعد میں اس کے گھر سے بھاگ جانے کی افواہ اڑا دی تھی۔ لڑکی کے والدین نے تحقیقات پر زور دیا تو گھر والے یہ مکان خاموشی سے بیچ کر فرار ہو گئے تھے۔ 2 سال بعد وہ گرفتار ہو گئے اور اقبال جرم کر لیا۔ پولیس نے اس کی لاش صحن کھود کر نکالی اور اس کے والدین نے اس کی ہڈیوں کو قبرستان میں دفن کروا دیا۔ جرم پر مقدمہ چلا اور اس کو سزا بھی ہوئی، مگر یہ مکان تب سے کسی کو راس نہیں آ سکا اور عموماً
کھلا ہی پڑا رہتا ہے۔ اگر میں اس رات اپنی آنکھوں سے یہ واقعہ نہ دیکھتا تو کسی کے کہنے پر کبھی یقین نہ کرتا۔ اگلی صبح ہمیں وہ دونوں شٹل کاک وہاں ڈھونڈنے پر بھی نہیں ملی تھیں۔ خدا ہی جانے وہ کیا بھید تھا۔ آج بھی ہم چاروں اس بھیانک منظر کو نہیں بھلا سکتے ہیں جب وہ دونوں شٹل کاک ہمارے سروں پر روشنی کے گولوں کی طرح معلق تھیں اور ہم ایک قدم بھی نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ بس قرآن کی آیتوں کو پڑھنے کی برکت سے ہم بچ گئے تھے، الحمدللہ۔ ایسے ہی اچھے سچے واقعات سننے کے لیے میرا چینل لازمی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔